نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات بندوں پر ہے اس میں ایسی حکمتیں اور ایسی چیزوں کو اللہ نے مرکب بنایا ہے، احکامات کو. دنیاوی فوائد بھی اس میں بھرپور ہے اور اخروی فوائد بھی بھرپور ہے. جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، حکم پورا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا. البتہ سنت کے موافق مکمل نماز جو پڑھے گا اس میں اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جیسے رکوع بالکل صحیح کیا جائے، قیام صحیح کیا جائے. اب قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو گردن ہے نہ اس کو جھکانا ہے نہ اس کو اوپر کرنا ہے، بلکہ سیدھی رکھنا ہے، اپنی نظر کو نیچے کرنا ہے. اب گردن کو اس طریقے سے جھکا کر رکھنا یہ مکروہ ہے، تو اس لیے نماز کو کما حقہ سیکھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. تو اب جب آدمی اس طریقے سے بالکل سیدھ ٹھہرے گا اور اپنی نگاہ کو نیچے کرے گا تو اس کو مستقل ایک کام کرنا پڑے گا. نگاہ کو نیچے رکھنا ایک کام ہے. اب آدمی وہ ٹھہرے گا تو اس کی نگاہ بالکل سامنے ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے، خود بخود نگاہ دیکھے گی. تو اب اس کو نیچے کرنا ہے. تو یہ نماز میں ایک کانسنٹریشن کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے اب اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا اور آنکھ کی ورزش اس میں ہو جائے گی. اور گردن کو اس طریقے سے کھڑا کرنا یہ گردن کی ورزش ہے. آپ اس کو ایسا کھڑا کریں گے نا تو یہ ایسا ہے جیسے سستی سے بیٹھ گیا آدمی، تو گردن سستی سے بیٹھ گئی. اب نماز میں بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایک طرف جھک جاتے ہیں، تو یہ نماز میں صحیح قیام نہیں ہے. رکوع میں اتنا جھک رہے ہیں تو یہ صحیح رکوع نہیں ہے. تو یہ پورے جسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے نماز میں پورے طور پر رکھا گیا. اسی لیے سائنٹیفک یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو کثرت سے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اس کے چہرے کے جو رگیں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. جب وہ سجدہ بار بار کرے گا تو پیشانی میں جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں رگیں نہ ہو. بعض لوگوں کے حکماء کا قول ہے انسان کے جسم میں رہنے والے رگوں کو لمبائی کے طور پر اگر جمع کیا جائے تو پورے دنیا کو 3 مرتبہ لپیٹ سکتے ہیں. ایک انسان کی رگوں کو، چھوٹی چھوٹی رگیں ہر جگہ موجود ہے، پورا جسم. تو سجدے میں جب آدمی جاتا ہے کثرت کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے تو اسی لیے بزرگان دین کو آپ لوگ دیکھے ہوں گے نورانی چہرہ نظر آتا ہے ان کا. کیوں؟ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے. تو کثرت سجدہ چہرے کے نورانیت کا سبب ہے. تو جو لوگ اپنے چہرے کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں مرد ہو، تو ایسے چہرے کو سنوارنے کی کوشش کرے جو نورانیت کے اعتبار سے چہرہ سجے. ان چیزوں کو لگا کر نہیں. عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے تو بالکل مناسب چیز نہیں ہے کہ وہ لگائے یہ لگائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چانس رکھا ہے کہ اپنے چہرے کو نورانیت بناؤ سجدوں کے ذریعے سے. رکوع جب آدمی سیدھا کرے گا، ہمارے اساتذہ جب ہم کو نماز سکھاتے تھے تو بتاتے تھے کہ اگر تمہارے پیٹھ کے اوپر پانی کا لوٹا یا گلاس رکھ دیا جائے تو وہ سیدھا رہے، اس میں سے قطرہ نہ گرے. تو ہمارا رکوع ایسا رہنا چاہیے. تو اب یہ رکوع کریں گے تو یہ پیٹھ کی ورزش ہو گئی. سجدے میں جائے گا آدمی، اب سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد اب تمہارے جو جوائنٹس ہے وہ بینڈ ہو گئے تھے رکوع میں. اب رکوع کے بعد ماشاءاللہ حضرت بھی رکوع کے بعد بہت دیر تک ٹھہرتے ہیں. بعض مقتدی ایسے رہتے ہیں، یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم،
تو وہاں قوما میں جلسے میں دعا ہے، اس دعا کو سیکھ لیں گے تو امام کی مطابقت ہوگی، ورنہ امام صاحب ٹھہرے رہتے شتابدی ایکسپریس کے جیسا نیچے چلے جاتے، اب امام صاحب کھڑکوچ رہتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں ورزش نہیں ہوگی۔ جب ہمارے جسم کے اعضاء کچھ دیر کے لیے بینڈ ہو گئے تھے تو اب اس کو اپنی اپنی جگہوں پر آنے کے لیے کچھ سیکنڈز کی ضرورت ہے۔ اب آدمی جب کھڑا ہوگا سیدھے سے سمیع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، دعا پڑھ لے، اب پورے اس کے اعضاء پھر اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اب جب پھر سجدے میں جائے گا تو یہ اس کی ورزش ہو گئی۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ کھڑا ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا چور ان اسوأ الناس سرقۃ من یسرق فی صلاتہ، چوروں میں سب سے بھیانک چور، چوروں میں سب سے برا چور جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یسرق فی صلاتہ، اللہ کے نبی اپنے نماز میں کیسا چوری کرے گا؟ رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کرے گا، قیام ٹھیک نہیں کرے گا، تشہد ٹھیک نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا پڑھتے ہیں، اس لیے بعض جگہ عربی کے جملے بھی ہے، حدیث ہے یا معلوم نہیں، لیکن جملے عربی کے بھی ہے کہ ایسی نماز جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے۔ مرغی کیسے مارتی ہے؟ ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بول کر ابھی ایک ٹھونگ مارتی، کیا کیسے مارتی ہے؟ پیچھے پیچھے مارتی ہے۔ تو نماز کا حال یہ بیان کیا گیا کتابوں میں۔ تو اسی لیے سجدے کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں بھی دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا، قوما میں بھی دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا۔ تو یہ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز سے صحت 100% بنتی ہے، نہیں بن رہی ہے تو ہماری یہ کوتاہیاں ہیں، نہ ہماری گردن کی ورزش بھی اس میں نہیں ہو پا رہی، ہماری آنکھوں کی ورزش بھی اس میں نہیں ہو پا رہی، ہماری پیٹھ کی ورزش بھی اس میں نہیں ہو پا رہی۔ سجدے میں جب ہم بجاتے ہیں اپنے پیروں کے پورے انگلیوں کے پروں کو، یہ جو ہے نا اس کو پر بولتے ہیں سامنے کے حصے کو، تو پیروں کے انگلیوں کے سامنے کے حصے کو اتنا پریس کرنا کہ کم سے کم انگوٹھا اور اس کے بعد کی 3 انگلیاں قبلے کے طرف اس کا چہرہ ہو جائے۔ یہ 3 کم سے کم کیسا ہونا؟ اتنا پریس کرنا۔ ہونا تو یہ ہے کہ 5 بھی کرنا، جب 5 بھی کریں گے تو رگیں پریس ہوں گی، اب اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ نارمل ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم لوگ کیسا کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کا تو سجدہ ایسا رہتا ہے کہ انگلیوں کو ادھر کرنے کے بعد ایسا کر لیتے ہیں سجدے میں، یعنی کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے اس کو زمین کو لگاتے ہیں، پیر کا اوپر کا حصہ زمین پر لگاتا۔ اب کہاں سے ورزش ہوگی اس کی؟ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر اللہ نے اتنی بڑی پوشیدگی رکھی ہے۔ اسی لیے فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمتی، اللہ کا فعل، اللہ حکیموں کے حکیم ہے، تو کسی بھی حکیم کا کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ کا کام کہاں سے حکمت سے خالی ہوگا؟ تو نماز کے سلسلے میں یہ سوچنا سمجھنا بہت ضرور، سیکھنا چاہیے نماز کو، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال تمام چیزوں میں اس میں بھی صحت ہے۔ تو اب میں جو حدیث پڑھا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، زکا یزکی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ ہم جو 2.5% جو زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ مال کو پاک کرنا ہے، 2.5% 100% میں آ گیا ہے، اب اس کو 2.5 نکال دیں گے تو وہ مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ 2.5 نہیں نکالیں گے تو پورا مال ناپاک ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، وہ اپنے طور پر الگ الگ ہے۔ دل کی زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، آنکھوں کی زکوٰۃ برے چیزوں کو نہ دیکھنا ہے، اور کانوں کی زکوٰۃ برے چیزوں کو نہ سننا ہے، ہاتھوں کی زکوٰۃ برے چیزوں کو نہ پکڑنا ہے، اور دماغ کی زکوٰۃ برے چیزوں کو نہ سوچنا ہے۔ تو ایسے الگ الگ چیز اس کے لیے زکوٰۃ پاک کرنے کی چیز ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نے فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، پورے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ 3-4 دن سے یہی بات چل رہی ہے کہ ہم صرف زبان کا روزہ رکھتے ہیں، پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، زبان کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تمام چیزیں اس سے ہم لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اچھا میں یہ بتا رہا تھا، تو روزے سے بھی سائنٹیفکلی بہت سارے فوائد ہے، بینیفٹس ہے۔
क्या? मिसाल के तौर पर आप लोग देखे होंगे, आदमी, अभी मैं बताया ना हमारी वालिदैन की मिसाल ही आपको दिया, 512 से 312 शुगर आ गया, वालिदा को 350 से 250 आ गया। अल्लाह ताला उनको ऐसे सेहत नसीब फरमाए और रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए, रख रहे हैं अभी भी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आदमी जब भूखा रहता है, दुनिया में जितने आज बीमारियां हैं, जितने बीमारियां लोगों को सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह, कई सारे वजूहात है, उसमें से सबसे बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। आदमी को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना आदमी के लिए बीमारियों में इजाफा होने का ज़रिया है। पिछले ज़माने में हमारे वालिद साहब मुझे बताते रहते हैं, वो जो कंकी बोलते, चावल को जब टुकड़े कर कर रहते हैं, चावल पूरे सीधा सारा होती है और ये कंकी जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। वो खाना जब मिलता, चावल खाते थे पैसे वाले, गरीब लोग क्या खाते थे? कंकी खाते थे। तो उस वक़्त में हमारे फूफू और हमारे वालिद साहब सुबह 4-5 बजे काम को निकल जाते थे, तो बताते हैं दोनों मिलकर कंकी का खाना एक सेर खा लेते थे। दोनों मिलकर, तकरीबन 50-60 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, एक सेर खाना खा लेते थे और काम करते थे, काम काज करना। फिर उनके दिल में ये ख्याल रहता था कि हमारा खाया हुआ खाना ये हजम ना हो, गुर्बत, फ़कीरी, मोहताजगी उस ज़माने में, लेकिन खाना 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता था, पेट पे फिर भूख लगती थी, है कि नहीं? तो पिछले ज़माने में लोग खाना खाकर ना हजम ना होना सोचते थे। आज ऐसा ज़माना है कि आदमी खाना खाकर टैबलेट्स ले रहा है हजम होने के लिए। हो रहा नहीं हो रहा? तो पिछले ज़माने में खुद ब खुद खाना हजम हो जाता था और आदमी की सेहत 100% सही रहती थी। अब उस ज़माने में भूख के एतबार से खाना, भूख लगी तो खाना, नहीं तो नहीं, भूख लगी तो पकाना, नहीं तो नहीं। अब वैसा नहीं, टाइमिंग, 8 बज गए, भूख लगे या ना लगे नाश्ता करना, 2 बज गए, भूख लगे ना लगे खाना खा लेना। भूख ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी टाइम टू टाइम खाना खाना। इस वजह से हमारी बीमारियों में इजाफा हो रहा। और कल बताया ना, 40 कदम चलना, ये क्यों आया? आदमी सोचता अब मैं खा के ऐसा ही सो गया तो रात को नींद नहीं आएगी मुझे, इसलिए चलने से पहले कुछ बॉडी को एक्टिव कर लूँ, चलकर उसको कुछ अपने अपनी जगह पर उसको पहुँचा दूँ ताकि मैं आराम से सो सकूँ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आदमी में बीमारियों में इजाफा होता है। इसीलिए साल में 1 मरतबा रोज़ा इसलिए रखा गया ताकि इसके जिस्म की क्या हो जाए, कम से कम एक सेहत इसके अंदर आ जाए। लेकिन हमारा रोज़ा भी माशाल्लाह ऐसा रोज़ा है, 13-14 साढ़े 14 घंटे का रोज़ा रहता है, बराबर एंडिंग टाइम तक पानी भी सामने, चीज़ां भी सामने, खाते रहते हैं, वाच देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, वाच देखते रहते हैं। कभी हमने 10-15 मिनट सहरी ख़त्म किए हैं? इल्ला माशाअल्लाह कोई होंगे जो 10-15 मिनट सहरी रोज़ाना ख़त्म करते। कभी कभी कर दिए तो वो अलग बात है, कब करेंगे? वो करेंगे तो भी ताख़रातों में करेंगे, इसलिए कि ताख़रात रात भर जागे रहते हैं, 3 बजे से खाना दे देते हैं, नहीं खाएंगे तो खाली हो जाएगा, खा लेंगे। तो उसमें नहीं, रोज़ाना 10-15 मिनट पहले सहरी ख़त्म करो, ये ज़रूरी है। तो अब हमारा रोज़ा कहाँ से? रोज़ा है ही पेट को भूखा रखने के लिए, हम खा रहे हैं भूख ना लगने के लिए, क़ुव्वत हासिल होने के लिए। रोज़ा रखना फ़र्ज़, सहरी सुन्नत है। सहरी क्या है? सुन्नत है। तो सहरी को क़ुव्वत हासिल करने का ज़रिया बनाया गया। सहरी को रोज़े के बराबर का दर्जा नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है, सहरी सुन्नत मुस्तहब है, ताकि आदमी को कमज़ोरी ना आए, इसलिए खाने के लिए कहा गया। तो अब टाइम देख रहे हैं, अरे उसको लाजिम समझ गए हम लोग, 5:12 को आखिरी वक्त है तो 12 मिनट को पानी पीना, नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा। अब अल्लाह भी ऐसा निज़ाम बनाया, पानी जब पी लेते हैं नमाज के बाद आप जाएंगे तो खाली हो जाएगा, नमाज पढ़कर जाएंगे तो पानी क्या हो गया, जितना क्या ऊँट है क्या हम लोग, ऊँट में 1-1 ड्रम 2-2 ड्रम पानी सेव रहता है, जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो पी लेती है। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम नहीं रखा है, आप पी लेंगे घंटा 1.5 घंटे में बाहर आ जाएगा, और अगर शुगर बीमार है तो उसको और जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए अपने पेट को हमें जो देना है वो नहीं दे रहे हैं तो पेट भी पनाह मांगता है। वो पोस्ट चल रहा है एक व्हाट्सएप में, ये मैदा जो है पनाह मांग रहा है, अरे अल्लाह के बंदों
روزہ رکھا ہے اللہ نے آپ لوگوں کو, آپ لوگ مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہاں تیل کا آئٹم بھی آ رہا ہے, فروٹس کا آئٹم بھی آ رہا ہے, ٹھنڈا آئٹم بھی آ رہا ہے, گرم آئٹم بھی آ رہا ہے, سخت چیز بھی آ رہی ہے, نرم چیز بھی آ رہی ہے, کیک بھی آ رہا ہے, سویٹ بھی آ رہا ہے, کھار بھی آ رہا ہے, تیز بھی آ رہا ہے. اس کو کنفیوز ہو جا رہا ہے کہ میں کیسے اسے ہضم کروں, یہ کون سی چیز ہے. ایک ایک چیز ایک ایک طرح کی ہوتی ہے, اسی لیے مچھلی اور گوشت ایک ساتھ کھانے سے منع کیا جاتا. مچھلی کا جو گوشت ہے وہ ایک طرح کے نرم غذا ہے, اور گوشت جو ہوتا ہے وہ سخت غذا ہوتا ہے. جب یہ دو چیزیں آدمی ایک ساتھ کھا لیتا ہے تو معدہ بیمار پڑ جاتا ہے. سخت چیز اور ملی ہوئی ایک نرم چیز کو ایک ساتھ کھانے سے آدمی کی صحت پر بوجھ پڑتا ہے. تو اب یہ پیٹ بھی بیچارہ, یہ جو معدہ ہے یہ بھی پناہ مانگتا ہے رمضان میں. بھائی سال کے 11 مہینے اچھے تھے, بھائی رمضان کے مہینے بہت ورک دیتے ہیں مجھے, اوٹی دیتے ہیں, اوور ٹائم دیتے ہیں. تو اسی لیے پھر بعد میں کھٹے ڈکاروں کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے سحری کو کم سے کم 10-15 منٹ پہلے ختم کرے, یہ برابر ٹائم تک. اب پھر اللہ کا لاکھ شکر ہے, اذان تک کھانے والے اب کارڈ کے ٹائمنگ تک تو آئے ہیں, لیکن اب پھر اور تھوڑا آگے جانا کہ 5-10-15 منٹ پہلے ختم کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. تو صحت کے بڑھانے کے کئی سارے ذرائع ہیں, اس میں سے آدمی کا اپنے آپ کو بھوکا رکھنا بھی صحت میں اضافہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کی بستی میں ایک حکیم آئے, مہینہ ہو گیا ایک بھی بیمار نہیں آیا. اب بتائیے ڈاکٹر کے پاس بیمار نہیں آئے گا تو اس کا کیسا چلے گا, فائنانشیل ایشو ہو جائے گا. تو پھر وہ بڑے آدمی کے پاس جا کر شکایت کرنے لگا, میں آ کر ایک مہینہ ہو گیا ایک بھی بیمار نہیں آیا, تم میں کوئی بیمار ہوتا نہیں کیا؟ تو بولنے لگے, ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں پر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو کوئی بیماری نہیں آتی. وہ کیا 2 باتیں؟ جب تک بھوک نہیں لگتی نہیں کھاتے, جب اور کھاؤں بولتا ہے کہ جان ہمیں بس کر دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک ہی مرتبہ آدمی پیٹ بھرنے کے برابر تو نہیں ڈال لے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لے گا. جب معلوم ہو جاتا, بس اوقات لوگوں کو دیکھے ہوں گے آپ لوگ, پیٹ تو بھر گیا لیکن جی نہیں بھرا بولتے, پیٹ تو بھر گیا دل نہیں بھرا بولتے. تو پیٹ بھر گیا 3 حصے کرنا, وہ 3 حصے تو اللہ معاف کرے وہ کہاں ہے نہیں معلوم, وہ تو بس کتاب میں ہے. 3 حصے کرنا, ہوا کے لیے, پیٹ کے ہوا کے لیے, کھانے کے لیے اور پانی کے لیے. اب یہ کیا ہوتا معلوم, پورا جو 3 حصوں کے لیے ہیں وہ صرف کھانے کے لیے ہو جاتے. تینوں پارٹس کس کے لیے ہو گئے ہیں؟ کھانے کے لیے ہو گئے. اب ہوا کے لیے پریشانی, پانی کے لیے پریشانی, تو اب بیمار ہوگا نہیں ہوگا آدمی؟ جب معدہ فل ہو جاتا ہے, پانی جب آدمی پیتا ہے تو وہ پانی معدے میں نہیں جائے گا, وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ باہر آ جائے گا. اسی لیے آدمی کی پیاس بھی نہیں بجھتی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں. تو روزے سے اللہ تعالیٰ صحت کو چھپا کر رکھا ہے, تو اپنے پیٹ کو کچھ بھوک کا احساس دلائے رمضان کے مہینے میں. اور جیسے مثال کے طور پر صحت حاصل کرنے کے ذرائع کئی سارے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے بلڈ ڈونیشن 6 مہینے 8 مہینے میں بعض لوگ بلڈ کو چیک کرا کر, اس کے کتنا ہے بول کے چیک کرا کر باقاعدہ خون دیتے ہیں لوگ. جب آدمی خون دیتا ہے جتنا رہنا ہے اس سے زیادہ جب خون بڑھ جاتا ہے تو آدمی کے لیے وہ بھی مضر ہے. تو خون بلڈ ڈونیشن باقاعدہ لوگ دیتے ہیں, تو یہ دینا بھی صحت میں زیادتی کا ذریعہ ہے, وہ دے دینا. اور ایسے ہی بھوکا رکھنا, اپنے آپ کو بھوکا رکھنا, یہ بھی صحت کے لیے ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پورے جسم کی زکوٰۃ, پورے جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ روزہ ہے. تو اسی لیے اب رمضان میں تو ہم یہ تھوڑا بہت بھوکا رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد بھی 11 مہینے بھی ہم اپنے آپ کو کچھ کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ پورے جسم کی حفاظت ہو سکے گی. اب یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے 7ویں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاءة. قیامت کے قریب ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا, پہلی تاریخ سے پہلے چاند دیکھ لیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے, اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا, اور ناگہانی موت, اچانک کی موت کی زیادتی ہو جائے گی. آپ لوگ دیکھے ہوں گے بعض لوگ چاند کو دیکھ کر بولتے یہ چاند آج کا نہیں لے با, کل کا چاہیے, بولتے نہیں بولتے. یہ بولنا درست نہیں ہے, کیونکہ قیامت کی نشانی ہے.
قیامت کے قریب لوگ چاند پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھیں گے، لیکن بولیں گے کیا؟ یہ کل کا چاند بول کے بولیں گے، اس لیے کہ وہ تو بڑا دکھے گا، لازمی بڑا دکھے گا، لوگ بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ بڑا دکھ رہا ہے، اور بڑا دکھنا قیامت قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال کی زندگی، کتنے سال؟ 63 سال، 60 پر 3 سال کی زندگی میں سورج گرہن ایک مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیا ہے۔ میری عمر ابھی 33 سال ہے، میں کتنی مرتبہ سورج گرہن دیکھ دیا ہوں مجھے ہی پتا نہیں، اور آپ یہاں بڑے بڑے عمر والے بیٹھے، وہ کتنی مرتبہ دیکھیں معلوم نہیں۔ تو سورج گرہن کی زیادتی کا ہونا بھی اللہ کے غصہ ہونے کی دلیل اور قیامت قریب ہونے کی دلیل ہے۔ 60 پر 3 سال میں ایک مرتبہ، اور اب یہاں کتنے مرتبہ بار بار آ رہا ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایسے ہی چاند بڑا ہو جانا، پہلی تاریخ کا چاند ہی بڑا نظر آنا، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور لوگ بولیں گے یہ کل کا چاند ہے، آج نظر آ رہا ہے، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ مسجدوں کو آنے جانے کی جگہ بنا لیں گے۔ حالانکہ مسجد کو آتے جانے والے آدمی کو تم دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، بولے اللہ کے نبی، بولے نہیں بولے؟ اگر تم کسی کو مسجد کو آتا جاتا دیکھو تو اس کو کیا بولو؟ اس کی ایمانداری کی گواہی دو۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد کو آنے جانے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ کیا مطلب؟ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، عبادت کے لیے نہیں آئیں گے، ذکر کے لیے نہیں آئیں گے، آج کی کھلی دلیل واش روم کے لیے آئیں گے۔ کس کے لیے آئیں گے؟ واش روم کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے میرا کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ جہاں ایسے مساجدوں میں لوگ صرف واش روم کے لیے آتے ہیں وہاں لکھ کر لگا دینا یہ واش روم صرف نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ لکھ کر لگا دینا، تیلگو میں، اردو میں، انگلش میں لگا دینا، تب تو شاید ان کو کچھ معلوم ہوگا کہ بھئی نماز پڑھنا ہے۔ وہ جو نماز مسجد کے لوازمات میں سے ہیں، شو روم کو، واش روم کو پہلے بنا دینا، بیت الخلا کو پہلے بنا دینا۔ کیوں؟ آدمی کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر آنا ضروری ہے، اسی لیے بیت الخلا پہلے بنائے جاتے ہیں۔ کسی آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہے، حاجت کا تقاضا ہے، نماز کی 2 رکعتیں چلی گئی ہو، پھر بھی اس کو ضرورت سے فارغ ہو کر آ کر نماز میں کھڑنے کا حکم ہے۔ انتہا درجے کی بھوک لگی ہے، بھوک کی حالت میں آ کر آدمی نماز نہیں پڑھنا، جا کر پہلے کھانا کھا لے پھر آ کر نماز پڑھے۔ بہت بھوک لگی ہے، کیوں؟ نماز میں توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو قیامت کے قریب لوگ آئیں گے نماز کے لیے نہیں، ذکر کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں، ایک تو ایسے واش رومز کے لیے آئیں گے، دوسرا اپنی باتوں کو چلانے کے لیے آئیں گے، اپنا چلانے کے لیے آئیں گے، اپنی بات میں بولے سو چلنا۔ نماز کے لیے تو آتا نہیں، کیا تو بھی معاملہ ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوگا، اب ایک دم آ رہا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ سال بھر میں نماز دکھائی نہیں دیتا، کچھ معاملہ ہو گیا تو ناچتے ہوئے آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے، تو یہ قیامت کی نشانی ہو رہا ہے ایسا آج، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک کی موتوں کی زیادتی ہو جائے۔ اچانک موت، اچانک آدمی اچھا ہے، اچانک موت آ گئی، لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے مومن کے لیے اچانک کی موت تحفہ ہے، گنہگاروں کے لیے مصیبت ہے۔ توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، استغفار کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملتا، ایک دم آدمی کی سانس رک گئی، ختم۔ توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سوچتے اچانک موت آ گئی۔ مومن موت کے انتظار میں رہتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عربی کا جملہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، موت ایک برج ہے جو اپنے پیار کرنے والے کو پیار کرنے والے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کو پیار کرنے والا بندہ کسے پیار کرتا ہے؟ وہ اللہ سے، تو بندے کو اپنے حبیب تک، اپنے اللہ تک پہنچا دیتی ہے نماز، تو نماز اس کے لیے تحفہ ہے، پہلے سے تیار ہے۔ آدمی ایسا نہ گزارے کہ اس کی وصیت جیب میں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کا وصیت نامہ تیار نہ ہو، آدمی ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے، توبہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے موت تحفہ ہے۔ موت جیسے عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول کر لینا، پڑھنے والا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اور اللہ کے درمیان صرف موت آڑ ہے، مرتے ہی کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ تو موت اس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے لیے ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے شیئرز کے سلسلے میں۔ آج کل لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں شیئرز کا، ڈیجیٹل مارکیٹ، تو اس میں شیئرز خریدنا جائز ہے، اور ایک کرپٹو کرنسی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ الگ مسئلے، پھر اس میں نہیں جا رہا ہوں، صرف شیئر مارکیٹنگ میں بول رہا ہوں۔ تو شیئر مارکیٹنگ میں جو ہم شیئرز خریدتے ہیں، ایسے کمپنیوں میں شیئرز خریدنا جائز ہے جو مستقل زمین پر وہ چیزیں موجود ہو، کمپنی ہو، ہوا میں چلنے والی کمپنی نہ ہو۔ یہ جتنے ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ جتنے کرپٹو کرنسی وغیرہ چلتے ہیں، ان کا جامد چیز کے طور پر یہ چیزیں نہیں رہتے، صرف ہوا میں چلنے والی چیزیں ہیں، اس لیے وہ جائز نہیں ہے، اندازے سے چلنے والی تجارت ہے وہ۔ لیکن شیئر مارکیٹنگ میں بھی ایسی کمپنیوں میں شیئرز لینا جائز ہے جو مستقل کمپنی زمین پر موجود ہو اور اس کی چیزیں کمپنی سے پروڈکشن ہوتے ہو، اور ایسی چیزیں جو حلال ہو۔ حرام چیزوں کا پروڈکشن ہونے والے کمپنیوں میں شیئرز لینا جائز نہیں ہے، جیسے شراب ہے یا پھر ڈرگس وغیرہ کی چیزیں بناتی ہوں، یا ایسے ٹیبلٹس جو گناہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں وغیرہ وغیرہ، ایسے چیزوں میں نہیں جانا۔ آئرن کمپنی ہے، سیمنٹ کمپنی ہے، یا پھر ہمارے جیسے الیکٹرک چیزیں بنانے کی کمپنی، کون سی بھی ایسے کمپنیوں میں آپ لے سکتے ہیں۔ اور بینک وغیرہ کے شیئرز بھی نہیں لینا، کیونکہ سودی معاملہ ہے، ICICI کے ہے، HDFC کے ہیں، اس میں بالکل سودی معاملہ، آپ کے پیسے لے لیا جائے گا، قرض دے دیا جائے گا، اس سے آنے والے انٹرسٹ میں آپ کو نفع دیا جائے گا، ایسے میں بھی نہیں لینا۔ تو حرام کاموں کے کمپنیوں میں شیئرز نہیں لینا، حلال کام جو کرتے ہیں ان کمپنیوں میں شیئرز لے سکتے ہیں۔ ہمیں جو شیئرز خریدے، مثال کے طور پر گزشتہ سال رمضان میں شیئرز خریدے، آپ 1 لاکھ روپے کے شیئرز خریدے، آج اس کی ویلیو ہے 1.5 لاکھ روپے، تو آپ زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے کی نکالیں گے۔ اگر آج اس کی رقم 70,000 کی ہو گئی تو آپ زکوٰۃ 70,000 کی نکالیں گے، 1 لاکھ کی نہیں نکالیں گے۔ تو نکالنے کے دن شیئرز کی جو ویلیو ہوگی اسی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس میں نہ زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی۔ اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کون بتانا؟ ہاں آج سے وہاں جگہ کب تو سوچا کہ بچے نماز پڑھیں گے نہیں، پھر بیٹے نماز پڑھیں گے نہیں، صحیح طریقے سے چلیں گے، دن ہمیں دن کیا کرتے ہیں، نہیں سوچ رہا خالی جائیداد کا، پیسے نکالنے کا، کوٹا، یہ سب، یہ سوچ بدلنا کرتے نہیں۔ یہ تو میں جو آپ بات بول رہے ہیں، یہ گزشتہ سال شب برات میں مستقل اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس آیت پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں نصیحت کرتے ہیں، تو وہ ہم کو بھی اختیار کرنا بتایا تھا میں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ مرنے کے وقت میں بچوں کو یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن ہمارے بچوں کا چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو کیا ہوگا یہ سوچنے والے نہیں ہے۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا سوچ کر اب اس کے لیے بینک بیلنس، گھر کا انتظام، سب چیزیں تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں جیسا دنیا سے جانے والے ہیں وہ بھی جانے والے ہیں نہیں، تو ان کے بارے میں سوچنا وہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسی ذات اپنے بچوں کو مرنے کے وقت میں پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بھائی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے وقت میں یہ چیزیں یہ اسلامی تعلیمات ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، غلط چیز ہے، معلوم نہیں ہے تو غلط چیز ہے، معلوم کر لینا ہے باقاعدہ۔ گزشتہ سال کے شب برات پہ میں یہ پوری باتیں بتا دیا تھا، تو یہ ضروری ہے کہ موت کے وقت ہو یا موت سے پہلے ہو، موت کے وقت سے بھی زیادہ ہم جب زندہ ہے اس وقت بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ موت کے وقت وہ الگ بات ہے، لیکن پوری زندگی جو ہمارے ساتھ بچے ہیں 15 20 30 سال سے، تب ان کی یہ تربیت کرنا کہ موت کے وقت صرف ہیڈ لائنز بولنا پڑے، پوری تفصیل بولنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔